بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اہل عرب کی خصوصیات پر بات کر رہے تھے تو ہمارا وہ موضوع مکمل ہوا۔ اس موضوع کی تمام ویڈیو نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں گی۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، آج ہم جس موضوع کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اہل عرب کی جاہلانہ رسم و رواج۔ یعنی کہ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اہل عرب کے جاہلانہ عادات و اطوار۔ آج ناظرین ہم اپنے ویڈیو میں اہل عرب کے جاہلانہ رسموں میں سے چھوٹی چھوٹی جو رسمیں تھیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنی ویڈیو کی طرف۔ کی جاہلانہ رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جب بارش برسنا بند ہو جاتی اور قحط سالی کا دور دورہ ہوتا تو وہ صلاح اور عشر نامی درختوں کی دو ٹہنیاں لیتے، اسے کسی ایک گائے کی دم کے ساتھ باندھ دیتے اور پھر ان ٹہنیوں کی شاخوں کو آگ لگا دیتے۔ آگ لگانے کے بعد اس گائے کو دشوار گزار پہاڑی علاقے میں لاٹھی مار کر بھگا دیتے اور یہ خیال کرتے اس طریقے سے بادل امٹ کر آئیں گی اور بجلیاں گرجیں گی اور موسلادھار بارش برسے گی۔ اور ناظرین، ایک اعرابی ان کی اس جاہلانہ حرکت پر اظہار نفرت کرتے ہوئے لکھتا ہے شفعنا ببوقور الی طاحل الحیا فلم یغنی انا ذاکا بل زادنا جدبا۔ کہتا ہے کہ ہم نے اس گائے سے شفا طلب کی جس کی دم سے دو شاخیں باندھ کر آگ لگا دی گئی کہ موسلادھار بارش برسے، لیکن اس چیز نے ہمیں کوئی نفع نہ پہنچایا بلکہ خشک سالی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ اگر کسی اونٹ کو خارش کی بیماری لاحق ہو جاتی تو وہ اس اونٹ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جو صحت مند اونٹ ہوتا اسے آگ سے داغ لگاتے اور یہ خیال کرتے کہ اس سے جو خارش زدہ اونٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ان کی اس حرکت پر عرب کے بہت سے شعراء نے نفرت کا اظہار کیا۔ ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے، وہ کہتا ہے فَلْزَمْتَنِي ذَنْبًا وَغَيْرِي جَرُّهُ حَنَانِي کا لا تَكُ الصَّحِيحُ بِأَجْرِبَا۔ کہتا ہے تو نے مجھ پر ایک گناہ کا الزام لگایا حالانکہ اس کا ارتکاب میرے علاوہ ایک اور آدمی نے کیا ہے۔ مجھ پر رحم کرو، ایک خارش زدہ اونٹ کے بدلے میں صحت مند اونٹ کو داغ مت لگاؤ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک بھلیا نامی رسم بھی بڑی ہی مشہور تھی۔ ان کا دستور یہ تھا کہ جب ان کا کوئی سردار مر جاتا اس کا اونٹ یا اونٹنی کو لے آتے اور اس کی گردن کو دھورا کر دیتے اور اس کے چہرے کو، اس کے منہ کو پیچھے کی طرف کر کے ایک گہرے میں پھینک دیتے۔ پھر نہ اسے کھانے کو کچھ دیتے اور نہ پینے کو کچھ دیتے۔ وہ بیچارہ بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا۔ اس کے بعد اسے آتش زن کر دیتے یا اس کی کھال میں سمامہ نامی گھاس بھر دیتے اور اس پر یہ گمان کرتے کہ اگر جس مرنے والے شخص کی بلیہ نامی رسم ادا نہ کی گئی، جب وہ قبر سے قیامت کے روز اٹھے گا اس کے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہوگی، اس کو پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ اور جس کی یہ بلیہ نامی رسم ادا کر دی گئی اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اٹھتے ساتھ ہی اسے ایک بہترین سواری ملے گی جس پر وہ سفر کرے گا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جاہلانہ رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی یا سردار مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر ایک اونٹ لے جاتے، اس کی چاروں ٹانگیں کاٹ دیتے اور اسے وہاں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے اور اس سے اس مرنے والے کی قبر رنگین ہو جاتی۔ ناظرین، ان کے اس فعل کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے چند آپ کے سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ میت کی تعظیم کے لیے ایسا کرتے تھے، جس طرح وہ اپنے بتوں کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ یہ اونٹ مردوں کی گلی ہوئی ہڈی کھاتا تھا، اس طرح وہ اس سے اپنا انتقام لیتے تھے۔ اور تیسری وجہ ناظرین کچھ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اونٹ ان کی قیمتی اموال میں سے، یعنی ان کے قیمتی مال میں سے تھا۔ اس کو ذبح کر کے وہ یہ تاثیر دینا چاہتے تھے
کہ ہمارے اس سردار کا مرنا ہمارے لیے اتنا ہی المناک سانحہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہماری قیمتی چیزیں بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ جہلانہ رسمیں سن کر عجیب تو لگ رہا ہوگا، اور ناظرین عجیب لگے گا، کیونکہ جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہم اسلام کے خوبصورت گلشن میں تھے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے گھروں میں اسلام موجود تھا۔ ایسی رسمیں ہمیں آنکھ سے دیکھنے کے تو نہیں ملی، لیکن دین اسلام سے پہلے ایسی رسمیں موجود تھی، اور پھر دین اسلام نے ان تمام خرافات کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور اپنے تمام ماننے والوں کو ان رسموں کو ادا کرنے سے منع کر دیا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک عقیدہ یہ تھا کہ جب کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا تو اس کے سر سے روح ایک پرندے کی شکل میں نکلتی، اور جب تک مقتول کا انتقام نہ لیا جاتا تو وہ روز اس کی قبر پر چکر لگاتی اور کہتی، مجھے پانی پلاؤ، میں سخت پیاسی ہوں، مجھے پانی پلاؤ، میں سخت پیاسی ہوں۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ عربوں کے یہاں اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار یعنی بیٹا بھائی کو خون معاف کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نے مقتول کا بدلہ نہ لیا تو اس کی روح کو چین نہیں ملے گا، اور وہ مجبور ہوتے اور اپنے مقتول کا بدلہ ہر صورت میں لیتے۔ تو ناظرین، پھر دین اسلام نے ان تمام خرافات کو نیست و نابود کیا اور اہل عرب کو ایک خوبصورت دین اسلام جیسا نظام دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے اہل عرب کی چھوٹی چھوٹی جو رسومات، جہلانہ رسومات تھی، ان کے بارے میں بات کی۔ مزید اسی ہی موضوع پر ہم بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔